پچھلی دو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے والی جو حدیث پڑھی ہے ہم نے کل پرسوں لاسٹ سبق میں، وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اس میں بتایا گیا تھا ان الماء طہور لا ينجس شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی. میں چند سوالات کروں گا، آپ لوگ جوابات دیں گے. جی شیخ. جی. ابو سعید الخدری، ان کا نام کیا تھا بھائی؟ ابو سعید ان کی کنیت ہے، تو ان کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے تو بتائیے. سعد بن مالک بن سنان الخزرجی الانصاری. جی صحیح، سعد بن مالک بن سنان الخزرجی الانصاری. خدری کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے محلے کا نام تھا. خدرہ کے رہنے والے. ان کے محلے کا نام تھا، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ان سے کم و بیش کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 1000. یہ وہ 10 صحابہ میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں. جی، سب ایک ہی دوسروں، سب لوگ سب کی طرف سے آپ ہی نمائندگی کر رہے ہیں، کوئی اور بھی تو جو جواب نہیں دیں گے. نہیں شیخ، اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے بھائی؟ اچھا، پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ شیخ جب اس کے اطراف ثلاثہ میں تبدیلی آ گئی تو، رنگ بو مزے میں تبدیلی آ گئی تو. تین صفتیں کیا بتائی گئی ہیں؟ رنگ بو مزہ. رنگ بدل گیا ہو، بدبو آنے لگی ہو، مزہ بدل. ٹیسٹ جی بدل شیخ. گیا ہو. اچھا، پانی کتنا ہو؟ 2 قلتین سے کم. قلتین سے زیادہ. 2 قلتین کا مطلب 2 بڑے تقریباً 1000 لیٹر ایک قلت. 227. شیخ 280 لیٹر 280 لیٹر ہے. تقریباً 280. 280 لیٹر ہے، چھوٹی ٹینک. 500 کی ٹینک رہیں گی تو 2 کے برابر ہوگا تقریباً. اس میں کوئی چیز گر گئی اور اس کے اندر کلر بدل گیا تو نہیں، پرفیکٹ اندازہ نہیں ہے اس کا، ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو. ایک سوال اس تعلق سے جی، کہ اگر اس پانی کے اندر اگر جیسے کہ دودھ یا شہد گر جائے جو پاک چیز ہے، کیا وہ پانی جی تو پاک رہے گا نا پھر؟ ہاں، کوئی ناپاک چیز، ٹھیک. نجس چیز بولتے ہیں نا، دودھ گر گیا، جی شہد جی گر جی. گیا، تو وہ چیز پانی کے کلر کو بدل سکتی ہے. پانی کا کلر بدلنے سے نہیں ہے، ٹیسٹ بھی بدلنا چاہیے. ٹیسٹ کا مطلب یہ کہ میٹھا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹیسٹ جس جی سے بدبو آتی ہو یا وہ ٹیسٹ جس سے نقصان پہنچتا ہو، ٹھیک ہے. یعنی ایک سڑی ہوئی چیز کا ٹیسٹ الگ سے معلوم ہوتا ہے، ویسے نہ جی، ہو. تو اگر دودھ گر جائے تو ہم وضو کر سکتے ہیں، کوئی یوز کر ہاں، سکتے ہیں پانی دودھ گر گیا تو وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ کو. دودھ مطہرات میں ہے. اگر شراب جی گر گئی اس میں اور جی شراب کی وجہ سے وہ پانی کا مقدار 2 قلے سے کم ہے تو جی وہ پانی استعمال نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے. شراب گر گئی یا کچھ پیشاب گر گیا اس میں، اس طریقے سے کوئی ایسی چیز گر گئی جو ناپاک ہے تو اس کا استعمال نہیں کریں. سوال اور تھا، ٹھیک جی. جو آس پاس تالاب ہوتے ہیں چھوٹے، کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن دکھنے میں، اس میں جیسے کہ بھینسیاں اور بھینس نہاتے ہیں اس کے اندر اور نکلتے ہیں، اس پانی کو ہم کس طرح سے مطلب سمجھیں گے؟ وہ تو بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے. ہاں، پانی کا مقدار زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے اور وہ جانور اندر جانے سے پانی کا رنگ اور ٹیسٹ نہیں بدلا ہے تو آپ جی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی کا ٹیسٹ، کلر اور بدبو نہیں آ رہی ہے تو آپ لیکن استعمال. عشا اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس میں وہ گندگی کر رہے ہیں جانور، اس کے باوجود بھی ہم اسی پہ اتفاق کریں گے؟ پہلے تین چیزیں، رنگ، بو، مزہ دیکھیں گے. ہاں، ایک طبیعت کی پسند ناپسند یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، شریعت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. جی شیخ. کوئی چیز آپ کو گندی دکھائی دے رہی ہے، پانی ٹھیک صاف ہے جزاک. اس جگہ پر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کے یعنی کولر کے پاس کوئی گندگی پڑی ہوئی رہتی ہے تو لوگ، حالانکہ کولر میں صاف پانی ہوتا ہے لیکن اس گندگی کی وجہ سے وہاں سے پانی لینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. جی ذاتی ٹھیک ٹھیک مسئلے کو جزاک. دین سے مت جوڑی. وہ ٹھیک پرسنل ٹھیک مسئلہ جزاک. آپ کی پسند نہیں آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں گندگی اس میں یہ ہے. شریعت نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ کو اس میں سے بدبو آ رہی ہے مت استعمال کیجیے، شریعت کا حکم ہے. بدبو نہیں آ رہی ہے اس میں اندر اور جانور نہا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. پینا نہیں پینا یہ آپ کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. وضو کی حد تک، نہانے کی حد تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اگر اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو دوسرا پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس کو بھی آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا استعمال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ذاتی معیار کو اسلام پر لا کے تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے ذہن میں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، پھر اس کو تلاش کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز اچھی ہے تو کیوں خراب دکھائی دے رہی ہے، یا بری ہے تو کیوں اچھی دکھائی دے رہی ہے. یہ ہمارے ذہن کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے مطابق ذہن کو بنانا چاہیے. ذہن کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق شریعت کو نہیں ڈھالنا چاہیے. فقہی مسائل میں، دیگر مسالک میں اکثر یہی بات ہوئی ہے. لوگوں نے پہلے مسئلہ تلاش کر لیا، مسئلے کا حل فقہ سے ڈھونڈ لیا، پھر اس کے بعد حدیث تلاش کرنے لگے. پہلے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا، علماء کی رائے لے لی، فقہاء کی رائے لے لی، امام کی رائے لے لی اور اس پر مطمئن ہو گئے. تو اب دلیل پوچھنے لگے تو بعد میں دلیل تلاش کرنے لگے، اور وہ دلیل کمزور بھی آ گئی تو اس کی تعویل کرنے لگے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت کو مقدم رکھنا چاہیے، ذاتی خیالات کو، ذاتی پسند کو مؤخر پیچھے رکھنا چاہیے. جی اچھا، ابو امامہ سے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، ان کا نام بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ جی شیخ ہم بتائیں. جی بتائیں. سودیہ بن اجلان. سدی بن اجلان، صحیح ہے. کہاں منتقل ہوئے اور ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ یہ مصر گئے اور پھر شام میں ہمس کے علاقے میں رہے اور پھر وہیں انتقال ہوا. یہ آخری جی صحابہ تھے، صحابہ میں لاسٹ تھے ایک دم. ہاں، یعنی سن 86 میں ان کا انتقال ہوا. جی 81 سال کی عمر تھی ان کی انتقال کے وقت. شام میں وفات پانے والے آخری صحابہ تھے. شیخ آخری صحابی تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ تھے نا؟ تو یہ ان کے بارے میں مطلب ان آخری صحابہ میں سے ایک صحابی، ایسا مطلب ہے اس کا. اچھا ہر ٹھیک ہے. علاقے میں جیسے ابھی کسی نے ابھی ذکر کیا کہ اس ہاں علاقے کے اندر جو صحابہ تھے ہو سکتا ہے اس میں سے آخری ہوں. مصر کے اندر یہ آخری صحابی ایسا. تو
सित्तों व समानीन। ठीक है शेख। बाद रिवायतों में लिखा है कि वो आखिरी सहाबी थे। 86 साल का मतलब नबूवत का 86 साल, और उससे 10 साल पहले यानी 96 साल हो गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किए हुए। अगर उस वक्त वो बच्चे भी रहे होंगे 8-10 साल की, तो 86, 80, 90 साल तो उनकी उम्र रही होगी, तो वो आखिरी सहाबा में हो सकते हैं। शेख लेकिन वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु का तो कंफर्म है ना कि वो आखिरी साहबी थे हदीसों से। वाइल बिन हजर हो सकता है बेटा, मैं कंफर्म नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है शेख। ठीक। अस्सलामुअलैकुम। अनस बिन मालिक की उम्र भी बहुत लंबी थी, 110 साल थी। किनकी शेख? अनस बिन मालिक। अच्छा जी शेख। ठीक। तो अब तीसरी, इसके बाद चौथी हदीस हम पढ़ रहे हैं। चौथी हदीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व बाद। वअन अब्दिल्लाह इब्न उमर قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربع وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر کے فرزند ہیں۔ روایتوں میں ان کے بھی کثیر روایتیں ہیں۔ صحابہ میں، کم عمر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور کثرت سے احادیث انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، جن کی تعداد 2000 سے متجاوز ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلے رہیں، لم يحمل الخبث، تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے، مطلب گندا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ حدیث کا بتایا گیا ہے، لم ینجس، وہ پانی گندا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو چاروں نے روایت کیا ہے۔ چاروں سے مطلب امام احمد کے بعد 3، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اخرجہ الاربع وصححہ ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان۔ یہ تینوں محدثین، ابن قدامہ، امام حاکم اور امام ابن حبان، تینوں کی کتابوں کے مجموعے صحیح ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ امام بخاری اور مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو پانی 2 قلے سے زیادہ پانی اگر 2 قلے سے کم رہے تو وہ گندا ہو سکتا ہے، 2 قلے سے زیادہ رہے تو وہ پانی گندا نہیں ہوگا، وہ پانی گندا نہیں ہوگا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ آ رہی۔ جی شیخ۔ اچھا، ہاں، لم يحمل الخبث، پانی گندا نہیں ہوگا، اس کو خبث یعنی گندگی، لم يحمل مطلب اس کا وہ گندگی اٹھانے کا متحمل نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 قلے سے زیادہ ہو، اور وہ ان 3 صفات میں سے وہ صفات، کم از کم 2 صفات اس میں پانی پائی جانی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ پانی صاف ستھرا کہلائے گا۔ جی، عبداللہ ابن عمر نیک کم عمر صحابی تھے، حضرت حفصہ کے بھائی تھے، حضرت عمر کے فرزند تھے، اکثر جوانی میں وہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت
حفصہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آپ میرے بارے میں اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے، آپ پوچھیے. تو ام المومنین نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، کہا کہ نیک آدمی ہیں، لیکن ان سے کہیں وہ قیام اللیل کا. تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی بڑے صحابہ میں، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے علم کے اعتبار سے. مدینے میں 4 عبداللہ تھے جن کو عبادل اربع کہا جاتا ہے، اور چاروں اپنی جگہ علم میں بہت مشہور تھے. اس میں پہلا نام عبداللہ ابن عمر کا ہے، دوسرا نام عبداللہ ابن عباس کا ہے، تیسرا نام عبداللہ بن زبیر کا ہے، اور چوتھا نام عبداللہ بن مسعود کا ہے. اس میں عمر والے عبداللہ بن مسعود تھے اور باقی کے تینوں چھوٹے بڑے تھے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان تمام کو چاروں کو عبادل اربع کہا جاتا ہے. عربوں میں اصطلاح صحابہ میں عبادل اربع سے مراد یہ چاروں صحابہ ہیں جن کی چاروں کے نام عبداللہ تھے. جی ایک منٹ. ہاں، اس میں الفاظ میں قلہ کا لفظ اب پڑھ چکے ہیں آپ، معلوم ہو چکا ہے، جو اتنا پانی کے جس سے گندگی متحمل ہو سکتی ہے، اگر اس کا کلر نہیں بدلا تو وہ پانی قابل استعمال ہے. ٹھیک ہے. قلتین کا مطلب کیا ہے؟ 2 قلہ. 2 قلہ. دو کس کے معنی میں آئے؟ جمع کے معنی دو میں. کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تسنیہ تسنیہ کا صیغہ ہے، قلہ کا تسنیہ قلتین. قلتن کا تسنیہ قلتان ہوتا ہے، یہاں قلتین کہا گیا ہے. قلتین کہنے کی وجہ کانا یہاں کے خبر. خبر ہے. یہاں وہ آبجیکٹ ہے، مفعول کے طور پر لاتے ہیں یا پریڈیکیٹ کے طور پر لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو حالت نصب میں پڑھتے ہیں. حالت نصب میں جب پڑھیں گے تو ہم اس کو قلتین کہیں گے. اصل تسنیہ قلتان کہا جاتا ہے، الف نون زیادہ ہوگا تو اس کا معنی تسنیہ کے ہوں گے. یا نون اضافہ کریں گے اور یا پر زبر آئے گا، یا سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا تو وہ بھی تسنیہ ہوگا، لیکن اس کا اعراب ضمہ والا نہیں ہوگا، نصب والا ہوگا. اور جب آگے آپ گرامر پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ چیز بھی سمجھ میں آئے گی. ہاں ٹھیک ہے. اس کے اندر جن محدثین کے نام لیے گئے ہیں سے ابن خزیمہ ہیں، امام حاکم ہیں اور امام ابن حبان ہیں. امام حاکم یہ نیشا پور کے تھے، ہاں، اور ان کا اصل نام تھا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشا پوری. 321 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. ان سے دار قطنی بھی ایک محدث گزرے ہیں، وہ ان کے شاگردوں میں ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. وہ امام بیہقی بھی ان سے روایت کرتے ہیں. امام حاکم کی مشہور کتاب ہے مستدرک. امام حاکم کی مشہور کتاب ہے مستدرک، صحیح شمار میں کتاب شمار کی جاتی ہے. اور انہوں نے اور ایک کتاب لکھی ہے تاریخ نیشا پور کے نام سے. یہ 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا.
405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ مختصر سی سیرت ہے امام حاکم کی، جن کی کتاب مستدرک ہے، جو 321 میں پیدا ہوئے اور 405 میں انتقال ہوا، نے لگ بھگ 84 سال بقید حیات رہے۔ ایک نام آیا اس میں ابن حبان کا۔ ابن حبان یہ بھی محدث ہیں، امام حاکم سے بھی انہوں نے روایت کی ہے۔ یہ ان سے بڑے ہیں عمر میں۔ 354 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اور 354 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، نہیں انتقال ہوا ہے، صحیح 354 میں ان کا انتقال ہوا ہے، پیدائش کا کی تفصیل نہیں ذکر کی گئی۔ الماء القلیل کی مقدار کو کیسے متعین کریں گے؟ کم پانی، اس کو کیسے متعین کریں گے؟ 2 قلتین سے کم۔ ہاں، 2 قلتین سے کم پانی ہو تو ہم اس کو کم پانی شمار کریں گے، اور اس میں اگر کوئی چیز گر گئی ہو، ناپاک چیز، جیسے شراب گر گئی ہے یا پیشاب گر گیا ہے یا کسی نے کر دیا ہے، تو اس کا نہ کلر بدلا نہ ٹیسٹ بدلا، تو کیا ہم اس کو استعمال کریں گے؟ نہیں، نہ اس کا کلر بدلا، نہ اس کا ٹیسٹ بدلا، نہ اس میں بدبو آئی، پھر بھی نہیں استعمال کریں گے۔ جی شیخ، پھر بھی کیوں نہیں استعمال کریں گے؟ یا قلتن سے کم ہے۔ 2 قلتین سے کم ہے اس کی پانی مقدار۔ مطلوبہ مقدار سے کم ہے، اور مطلوبہ مقدار 2 قلہ ہے، کیونکہ 2 قلے سے کم رہنے کی صورت میں اس کے اندر نجاست خود بخود داخل ہو گئی ہے اور وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، اب ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایک پانی ہے 2 قلے ہیں، 2 قلے سے کم ہے، اس میں کسی نے گندگی ڈال دی، اس میں گندگی ڈال دی اور وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس پانی کے اندر اچھا پانی ملا دیا گیا، 1 قلہ، اور اب 2 قلے سے زیادہ ہو گیا، تو کیا وہ پانی استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ ہے۔ اوصاف نہیں ہے۔ ثلاثہ سلاسل کو دیکھنا ہوگا۔ اوصاف ثلاثہ کی بنیاد پہ۔ ایسی صورت میں اگر وہ پانی متاثر نہیں ہوا ہے، نارمل دکھائی دے رہا ہے، تو ان 3 صفتوں میں سے کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم استعمال کریں گے۔ تو اس سے کیا مسائل دستیاب ہوئے، فراہم ہوئے اس حدیث سے؟ کہ کم پانی ناپاک ہو سکتا ہے گندگی گرنے سے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، پانی کی کم مقدار کا تعین 2 قلہ سے کم ہو تو وہ پانی کم سمجھا جائے گا، اور زیادہ مقدار کا پانی 2 قلے سے زیادہ ہو تو وہ 2 قلے سے بڑی مقدار والا پانی سمجھا جائے گا، اور ایسے پانی میں کوئی نجاست گری اور اس میں نقصان نہیں پہنچا تو وہ پانی قابل استعمال ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی دستیاب ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ زیادہ مقدار کا ناپ یا زیادہ مقدار کا اندازہ قلتین سے ہی لگایا جا سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں۔ اس سے کم میں رہا تو ہم اس کو ماء قلیل، کم پانی کہیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کی حدیث پڑھیں گے یا روک دیں گے؟ روک دیں گے شیخ۔ جی شیخ، روک دیجیے۔ جی شیخ، جی رہنے دیں شیخ۔
इंशाल्लाह इतना आज के लिए रोक देंगे या पढ़ेंगे? रोक देंगे शेख। शेख रोक दीजिए आज नहीं। ठीक है, ठीक। शेख मेरा अच्छा, सवाल था शेख कुल्ला मतलब कुल्ला का मतलब पानी की एक मकदार उस जमाने में जो ऊंट के ऊपर लादा जाता था, एक तरफ एक पल्ला होता था, दूसरी तरफ एक पल्ला होता था, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 250 से 300 लीटर पानी आता था एक कुल्ले में। मतलब पानी आगे की एक मकदार है अरबों में, उसको कुल्ला कहते थे, अच्छा एक बड़े जी ड्रम के बराबर। जी जी शेख। शेख मेरा सवाल ये था एक कंफ्यूजन था मुझे कि पानी अगर 2 कुल्ला है और उसमें जी कोई नापाक चीज गिर गई हो और जी औसाफ सलात में कोई चेंजेस नहीं आया तो पानी इस्तेमाल के लायक है? 2 हाँ, कुल्ले अगर से आप ज्यादा है कंफर्म है कि वो पानी 2 कुल्ला है, कोई गंदी हम्म, चीज गिर गई और पानी में कोई तब्दीली नहीं है वाक़ हुई, तो आप उस पानी को इस्तेमाल। यानी शेख इससे ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि पानी 2 कुल्ला कम से कम होना चाहिए। जी, कम जी से शेख। कम मकदार 2 कुल्ला हो। 2 कुल्ले से कम है तो पानी अला तूल डायरेक्ट नापाक है। 2 जी कुल्ले से 2 कुल्ले हैं या 2 कुल्ले से ज्यादा है, तो जब तक उसके अंदर कोई उसके वस्फ कैफियत चेंज नहीं होगी, उस वक्त तक वो साफ है। अच्छा शेख, अगर 2 कुल्लक कतैन से पानी कम है और हमें नहीं मालूम कि वो साफ या गंदा है तो उसको हम किस तरह समझेंगे? नहीं, पाकी है? आप ला इल्मी में हैं तो आपके लिए वो जायज है। अगर ठीक अभी है। तक फला पहले से कोई उसमें गंदगी गिरी है और आपके इल्म में नहीं है, आप उससे वाकिफ नहीं है, और पानी का कलर या रंग या उसका मजा या बदबू उसमें कुछ भी बदला नहीं है, और आपके इल्म जी में भी नहीं है कि उसमें कोई गंदगी गुजरी, लेकिन आप जी उसको इबादत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी ला इल्मी का आपसे हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक, उसको लैब जज़ाकल्लाह। भेजने की जरूरत नहीं है। उस पानी को लैब भेजकर उसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी चीज को उसके नफ्स से ज्यादा मुश्किल में नहीं डालता। शेख 2 कुल्ला ये आपका 500 लीटर से 550 लीटर तक होता है 2 कुल्ले, हाँ तकरीबन। और शेख कभी कभार ये होता है कि हमारे जो नल से म्यूनसिपैलिटी का जो पानी आता है तो कभी कभार जब उसको वजू के लिए इस्तेमाल करते हैं और नाक में पानी डालते हैं तो कुछ बदबू सी महसूस होती है, तो नहीं, क्या वो करें हम? केमिकल्स, देखिए वो केमिकल्स की वजह से होता है या बारिश के पानी की वजह से होता है। जी वो शेख, नुकसानदाह नहीं है वो, और वो पानी को गंदा नहीं जी करते। जी शेख, ठीक, जज़ाकल्लाह। कुछ ऐसे अद्वियात हैं जो पानी को साफ करने या पानी के अंदर होने वाले बैक्टीरिया उसको मारने के लिए, जो बारिश के मौसम में होते हैं, उसकी वजह से वो लोग डालते हैं, तो वो पानी का कलर हल्का सा बदल भी जाता है, लेकिन वो पानी नापाक नहीं होता है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख ये इमाम हाकिम का जो आपने बताया था मीशापुर, ये इलाका कहाँ जी, पर है? ये पूरा इलाका जो है रशियन कंट्रीज के अंडर में जो कंट्रीज थे, ये सोवियत। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताशकंद, उन्हीं इलाकों में नेशापुर का इलाका है। जी। अजम का इलाका है, अरब वैसे का नहीं। शेख एक कुल्ले वैसे पानी में ये जी ये पूछिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था उनकी अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, तो उसका क्या था? वो आवाज कट गई थी आपकी। हजरत हफ्सा से उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आप अल्लाह के रसूल के बारे में जिक्र करें कि मेरे भाई हैं ऐसे कैसे, तो मतलब ये था कि अल्लाह के रसूल से वो अपने बारे में सुनना चाहते थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो नेक आदमी है, बस जी ये करें कि वो क़यामुल लैल का एहतमाम करें, ये नसीहत की। जी शेख, जब जज़ाकल्लाह खैर। जवान हो रहे थे वो और मस्जिद में ज्यादा रहते थे, उसके बाद तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो नेक आदमी है, उनको नमाज का क़यामुल लैल का एहतमाम करने के लिए ये बात सही थी। शेख, ये अखराजुल अरबा से कौन कौन सी किताबें मुराद हैं?
مسند शेख احمد ये शेख आवाज कट रही है مسند احمد जी مسند احمد اور تینوں کتابیں ہیں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد. ترتیب میں شروع میں جو مقدمے میں بتایا گیا تھا اس کی ترتیب کے لحاظ سے پہلا نام امام احمد کی کتاب مسند احمد، پھر امام بخاری، امام جی مسلم، چوتھی کتاب ابو داؤد. ابو داؤد ٹھیک ہے جزاک شیخ یہ سوال بھی مطلب کرنا چاہیے اگلی بار، مطلب ایک وہ ہے میرا کہ اگلی بار جب آپ سوال کریں تو یہ بھی تھوڑا سا پتہ کریں کہ مطلب یہ جو سبا ستہ خمسہ اربع سے مراد کیا ہے، کون کون سے کتابوں سے ہے. ہاں تو یہ یہ ہم کل لوگوں کا ایک جب ہم مطلب مقدمہ یاد پڑھے تھے تو اس میں اچھی بتایا طرح تھا نا یاد ہو بھائی. جائے گا. جی ہاں جی مقدمہ شیخ جب پڑھا پڑھے تھے ہوا ہے. ہم، ہاں مقدمے میں پڑھے تھے، پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی اعادہ کر لیں گے. ٹھیک جی 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 وہی جزاک اللہ ٹھیک خیر. ہے، اعادہ کر لیں گے. شیخ ایک کلے پانی میں اگر پیشاب کا کسی بچے کا ایک آدھ قطرہ گرا تو پورا تو حرام ہو جائے گا کیا شیخ وہ؟ ہاں نہیں، ایک آدھ قطرہ گر گیا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے وہ کہ اس کی نوعیت جی کیا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں بالکل ایک ہی ڈراپ ہے تو اتنے پانی کو ہاتھ میں لے کر آپ الگ کر سکتے ہیں. وہ تو دیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. اگر آپ جانتے ہیں بالکل ایک ہی قطرہ گرا ہے ایسا اور اس وقت بھی سامنے ہی آپ ہیں تو اس کو دور کر سکتے ہیں. نہیں معلوم ہے، شک کی بنیاد ہے تو اس کو نہیں یوز کریں گے. شیخ اگر شک کی پتہ نہ بنیاد ہو، ہے، ہاں وہی پتہ وہی آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. ہاں ایسے، لیکن اب ایک جیسے ڈاؤٹ ہے کہ ایک قطر سے زیادہ اس میں چلے گیا ہے تو وہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پورا ایک کلہ پانی کے ساتھ 250-300 لیٹر ہوتا ہے، بہت بڑی مقدار ہوتا ہے. دیکھیے، آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو اس کو احتیاط کیجیے، کنفرم ہے تو آپ احتیاط مت کیجیے. اچھا وہ مطلب اس کے اوپر ہے شیخ. آپ کے اپنے آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں. آپ کو کنفرم ہے اس میں زیادہ پیشاب گر گیا ہے، ایک اور خطرہ گر گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو اسی وقت کہیں گے جب آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو اس وقت نکال سکتے ہیں. اس کی فوری طور پر کچھ نہ کچھ اس کا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک قطرہ فوری طور پر پورے پانی میں ملا نہیں ہوگا. جہاں ہے ڈراپس وہاں سے ایک آدھ جگ لے لیے پانی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر اچھا وہ دیر ہو گئی، اس گھل گیا، پانی میں مل گیا تو ایسی صورت میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر شیخ. وہی آپ کو شیخ کل کے پروگرام میں آپ لوگوں میں سے کوئی شریک تھے؟ خواتین کا تھا پروگرام، آپ لوگ تھے کیا اس میں؟ نو شیخ نہیں تھے. جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.